پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں، جو آپ اور ہم جانتے ہیں۔ آج ہم اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ایک جانا مانا نام، ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی اور محتمم جامعہ صفا۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد ابراہیم صاحب ہیں کراچی سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، نماز نہ پڑھنے والے کو تنبیہ کی غرض سے اگر اس کی غمی خوشی میں شرکت نہ کریں تو کیا جائز ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی بھی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کو خلاف شریعت ناجائز اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کو قطع تعلق کا نشانہ بنایا جائے، وہ جائز نہیں، بلکہ ایک حدیث ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا اور اس کو کسی بھی مشکل اور مصیبت میں بلا آسرا چھوڑ نہیں دیا کرتا۔ اسے مشکل کے اندر مصیبت میں اس طریقے سے بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ اور حدیث کا نمبر تو ظاہر ہے کہ بعد میں آتا ہے، پہلے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان مسلمان کا بھائی اور 2 بھائیوں کے درمیان میں صلح کرایا کرو۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ قطع تعلق کرنا کسی بھی مسلمان سے جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے سوال کے اندر پوچھا کہ اگر
وہ مسلمان نماز نہ پڑھتا ہو، جی ایسی صورت میں اس سے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ دیکھا جائے گا اگر آپ اس سے قطع تعلق کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ اچھا، اگر قطع تعلق کرنے کے نتیجے میں وہ عبرت پکڑتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے اور اسے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرا سربراہ ہے، باس ہے، یا میرا پیارا بھائی ہے، یا میرا مشفق ہے، میرا مربی ہے، یا میرا قریبی ہر دل عزیز دوست ہے، مجھ سے محبت رکھنے والا آدمی ہے، یہ مجھ سے قطع تعلق کر رہا ہے اور وجہ یہ ہے کہ میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں، اور اس سے اس کے دل میں یہ بات آئے کہ مجھے اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، تو عارضی طور پر اس ہجران کو یعنی اس بائیکاٹ اور مقاطعہ کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اچھا، مگر یہ مستقل بنیاد پر نہیں، اچھا، اور یہ عارضی ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو شرط میں نے ذکر کر دی کہ اس کو اس بات کا احساس ہونے لگ جائے کہ میں غلطی پر ہوں اور میں اب اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں۔ ٹھیک، بھائی یہ تو میرا انتہائی محبت رکھنے والا ہر دل عزیز دوست تھا، یا میرا استاذ تھا، یا میرا شیخ ہے، میرا والد ہے، اور میرا مربی ہے، اور میرا سرپرست ہے، میرا مشفق ہے، اور یہ میرے ساتھ قطع تعلق کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ کو قطع تعلق سے اس بات کا امکان اور امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے گا، تو عارضی طور پر قطع تعلق کیا جائے، اور اس کا جواز ہے۔ اس سلسلے میں استدلال کیا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، وہ جو 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر قطع تعلق فرمایا تھا۔ جلیل القدر صحابہ کرام تھے، پھر وہ جو استوانے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، مفصل واقعہ قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العزت نے 11ویں سپارے کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دینی وجہ تھی، ایک شرعی وجہ تھی، جہاد سے پیچھے رہنا۔ تو انہوں نے جو توبہ کی، کیا عجیب، کیا عظیم الشان توبہ، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر پیار آیا، وحی آئی، قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں تعریف و تحسین فرمائی گئی۔ تو دیکھیں عارضی طور پر وہاں قطع تعلق کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے کسی دینی وجہ پر کچھ عرصے کے لیے عارضی قطع تعلق کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھانجے سے عارضی طور پر کسی دینی وجہ کی بنیاد پر قطع تعلق کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی کچھ باتیں ملتی ہیں۔ تو ان ساری روایات کے مجموعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اگر قطع تعلق کرنے کے نتیجے میں اگلے کے اندر اصلاح کی اور تزکیے کی امید جاگ اٹھنے کا امکان ہو، تو پھر ایسی صورت میں عارضی طور پر آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر قطع تعلق کرنے کے نتیجے میں کوئی امید نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اور مزاحمت پر آئے گا، یا وہ ہٹ دھرمی اور ضد پر آئے گا، تو ایسی صورت میں اس سے قطع تعلق نہ کیا جائے، اور ایسی صورت میں بہتر یہ کہ اس کے ساتھ توڑ کے بجائے جوڑ کی کیفیت پیدا کی جائے، اور اس جوڑ کی کیفیت سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اپنے قریب کر لیں گے، ایک ناصحانہ جذبہ آپ اس کے ساتھ رکھیں، ایک ایسا محبت والا تعلق رکھیں کہ اس کو فرائض اور واجبات کے قریب کرتے رہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اولیاء کرام، بزرگان دین اور اسلاف کے ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ وہ گناہگار بھی اگر کوئی ان کے سامنے آتا اور کوئی بہت زیادہ مجرم ٹائپ کا، تو وہ اس کے ساتھ بھی میل جول اس لیے رکھا کرتے تھے تاکہ اصلاح ہو۔ تو بس خلاصہ اس سوال کے جواب کا یہ ہے کہ آپ جس سے قطع تعلق کرنے جا رہے ہیں وہاں سے کس طرح کے رد عمل کا امکان ہے۔ اصلاحی رد عمل آنے کا امکان ہے تو مستقل بنیادوں پر تو نہیں، عارضی قطع تعلق، مقاطعہ اور بائیکاٹ کی گنجائش ہے، اور اگر ہٹ دھرمی، ضد یا اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات۔ اچھا، حذیفہ صاحب ہیں اسلام آباد سے، ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل بعض مریدین اپنے مرشد کو قبلہ و کعبہ کہتے ہیں، کیا اس طرح کہنا جائز ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ کہ ہر زبان کا اپنا ایک عرف ہوتا ہے، اپنا ایک کلچر اور رواج ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر عرب کے اندر کوئی کسی کو کعبہ کہے نا تو وہ ایسا سخت ترین رد عمل دکھائے گا، اور شاید وہ توہین اور گستاخی کی طرف بھی اس کا ذہن جا سکتا ہے کہ یہ کسی کو کعبہ کہہ رہا ہے، حالانکہ کعبہ تو بیت اللہ ہے، وہ تو مسجد حرام ہے۔
اور کعبہ تو اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہا گیا، تو یہ کسی انسان کو کیسے کعبہ کہہ رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہاں کا کلچر نہیں ہے، وہاں کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر کا مزاج یہ کہ کعبہ اور قبلہ ادب اور آداب کے الفاظ سمجھے جاتے ہیں، اور ادب و آداب کے الفاظ کی وجہ سے احترام کی بنیاد پر کسی کو کہا جاتا ہے، جیسے قبلہ یہ بات یہ ہے، حضور یہ بات یہ ہے، کعبہ یہ بات یہ ہے، یا جب کوئی بیٹا اپنے والد کو لکھتا ہے یا کوئی اپنا مرید اپنے شیخ کو لکھتا ہے، جیسا کہ انہوں نے سوال کے اندر بھی مریدین کا سوال کیا کہ وہ اپنے شیخ کو اور اپنے پیر صاحب کو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی گستاخی ہے یا کوئی ناجائز ہے یا کوئی اس میں اسلامی شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جواز ہے۔ البتہ ہمارے بر صغیر کے بھی کئی مفتیان کرام فقہائے جدید نے بھی یہ کہا ہے کہ ترک کر دینا اولا ہے، ترک کر دینا اولا ہے، یعنی بہتر ہے کہ دیگر آپ ان کو الفاظ کہہ سکتے ہیں، سیدی و سندی یا حضرت یا پیر و مرشد یا جو بھی ادب و احترام، تو کعبہ اور قبلے کا لفظ اگر ترک کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن یہ میں نے بہتر کی بات کہی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کسی کو تو اس میں کوئی شرعی طور پر گناہ نہیں ہے، کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد اسامہ صاحب کا واشنگٹن سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کو دم وغیرہ کرنا، جیسے سر درد کے لیے بعض لوگ دم کر دیتے ہیں، قرآنی آیات کا تعویذ بنا کر دے دیتے ہیں، کیا ہم کسی غیر مسلم کو دم کر سکتے ہیں، کوئی تعویذ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، ایک تو ہے دم کا معاملہ اور ایک ہے تعویذ کا معاملہ۔ جہاں تک دم کا معاملہ ہے تو اصولی طور پر اس نیت سے دم کرنا کہ اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائے اور اس شفا کے نتیجے میں اس کو جو درازی عمر ملے گی، اس درازی عمر میں اللہ اس کو ایمان اور اسلام کی ہدایت سے سرفراز کر دے۔ اچھا، اس نیت اور استحضار کے ساتھ دم کرنا جائز ہے۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو کہتا ہے اطال اللہ بقاءک، یہ بھی ایک دعا ہے اور دم بھی ایک دعا ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری بقا کو طوالت دے، تجھے لمبی زندگی دے، تجھے عمر میں فراوانی اور درازی عطا کرے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ غیر مسلم کو جملہ کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس کا جواب یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ اس کو لمبی زندگی ملے تاکہ یہ ہدایت پر آ جائے، ایمان اور اسلام کی دولت اس کو مل جائے، تو اس نیت و استحضار کے ساتھ یہ جملہ اس کے لیے کہنا جائز ہے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے، یہ استحضار نہیں ہے اور ویسے اس کے لیے درازی عمر کی دعا کی جا رہی ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ بعین ہی یہاں پر بھی یہی بات ہوگی کہ دم کے حوالے سے دیکھیں نا، اصولی طور پر انیق صاحب دم کیا کیوں جاتا ہے؟ دم کا مقصد کیا؟ اگلے کو شفا ملے نا، تو اچھا جب اگلے کو شفا ملے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی لمبی زندگی چاہ رہے ہو، تو جب لمبی زندگی چاہ رہے ہو، درازی عمر چاہ رہے ہو، تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ درازی عمر مع الہدایہ، اللہ اس کو ایسی زندگی دے کہ اس کو ایمان کی، اسلام کی دولت مل جائے۔ تو دم سے پہلے یہ نیت کر کے اگر دم کیا جائے تو شرعی طور پر اس کا جواز ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ یہ تو ہو گیا دم کا معاملہ۔ جہاں تک ہے تعویذ کا معاملہ، تعویذ کے حوالے سے حضرات فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ غیر مسلم کو تعویذ دیا جا سکتا ہے کہ اس کی بے ادبی اور بے احترامی کا کوئی شبہ نہ ہو، اور بے ادبی اور بے احترامی کا کسی قسم کا بھی اشتباہ ہو یا امکان ہو تو پھر اس کو تعویذ دینا جائز نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے انتظامی طور پر یہ بھی فتوے کے اندر لکھا جاتا ہے کہ اگر غیر مسلم کو کوئی تعویذ لکھ کر کے دیا جائے، جیسے کہ آپ نے کہا قرآنی آیات پر مشتمل کوئی تعویذ ہے، تو اس کاغذ کے اوپر کوئی اور سادہ کاغذ چڑھا دیا جائے تاکہ براہ راست اس غیر مسلم کا جسم یا ہاتھ یا انگلی وہ اس قرآنی آیت پر نہ پڑے۔ انما المشرکون نجس، قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ غیر مسلم تو عقیدے کے اعتبار سے نجس ہوتے ہیں۔ دوسرا قرآن کریم کے اندر آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ تو چونکہ غیر مسلم کا جسم عام طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاک ہو، اگر اس نے
پاکی کا یا نجاست سے بچاؤ کا اہتمام نہیں کر رکھا تو اس بے ادبی کا امکان ہے. اس کے لیے فقہاء کہتے ہیں کہ اس تعویذ والے کاغذ پر ایک اور سادہ کاغذ چڑھا دیا جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی بے ادبی کا امکان نہ ہو. تو اس شرط کے ساتھ کہ اگر بے احترامی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو تو تعویذ غیر مسلم کو دینا بھی جائز ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ وہ کوئی توہین کرے گا یا گستاخی کا کوئی معاملہ ہے یا کوئی بے احترامی کا معاملہ ہے تو پھر اسے تعویذ دینا جائز نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات. عقیقے کے جانور میں باقی ایک اور بات کہ جب تعویذ کی بات آ ہی گئی تو اس میں وہ شرائط بہرحال ملحوظ نظر رکھنے چاہیے ہمارے ناظرین و سامعین کو جو اس میں اس بنیادی طور پر بات ہے تعویذ کے حوالے سے کہ مثال کے طور پر وہ جو تعویذ ہے اس کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے. مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو یا احادیث مستندہ و صحیحہ آتھینٹک دعاؤں اذکار و اوراد پر مشتمل وہ تعویذ ہو. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں تو ان میں سے کوئی دعا آپ نے لکھ کر کے دے دی. 2 شرطیں. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نامعلوم المعنی الفاظ پر مشتمل نہ ہو. یعنی کوئی پتہ نہیں اس طرح کی لکیریں وکیریں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مجمل ہے، مبہم ہے، یہ نہ ہو. 3. چوتھی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ الفاظ شرک پر مشتمل نہ ہوں، یعنی غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو. بعض اوقات کوئی یا جبرائیل یا میکائیل کہہ رہا ہوتا ہے اور پھر ان کو مانگا جا رہا ہوتا ہے تو غیر اللہ سے نہ مانگا جائے. تو یہ اصولی شرائط ہے. تو ان شرائط کا بہرحال تعویذ کے اندر ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. ان شرائط کا اہتمام کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد جاوید صاحب ہیں لاہور سے. مفتی صاحب، عقیقے کے جانور میں مخصوص عمر کے جانور کی رعایت ضروری ہے جس طرح قربانی کے جانور میں ہوتی ہے، یا ہر عمر کے جانور کو عقیقے میں ذبح کیا جا سکتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے اور بہت سارے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں عقیقے کے لیے جو جانور ہوں گے ان میں وہی شرائط ہوں گی جو قربانی کے جانور کی ہے اور انہی شرائط کا لحاظ رکھا جائے. مثال کے طور پر بکرا یا بکری ہے تو وہ 1 سال کا ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ ہے گائے وغیرہ کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے. تو اگر فرض کرو کہ کوئی آدمی اپنے بچوں کا عقیقہ کر رہا ہے اور کئی سارے بچوں کا عقیقہ کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری. اور اگر گائے کے اندر کرنا چاہ رہا ہے تو پھر گائے کے اندر کئی سارے بچوں کا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہر لڑکے کے لیے آپ کو 2 حصے رکھنے ہوں گے. اور اس طرح سے گائے کے اندر 2، 4، 6 گویا 3 بیٹوں کا اور 1 بیٹی کا عقیقہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو اب گائے جو ذبح کی جائے گی وہ کون سی ہونی چاہیے؟ وہ 2 سال والی ہونی چاہیے جیسا کہ ہم قربانی کے اندر شرط کا لحاظ کرتے ہیں تو عقیقے میں بھی وہی شرط ہوگی. اور اگر بکرا ہے تو وہ بھی سال کا ہونا چاہیے جیسا کہ ہم قربانی کے لیے اس شرط کو لازم قرار دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں احادیث کے اندر الفاظ آتے ہیں عن الغلامی شاتانی مکافئتانی، کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے مکافئتان اور اسی طرح لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. تو اس کی عمر وہی ہوگی، اس میں وہی ملحوظ نظر رکھا جائے گا جو قربانی کے اندر مد نظر رکھا جاتا ہے. البتہ یہ بات بہرحال واضح ہی ہے، ہر ایک کو معلوم یہ ہے کہ عقیقہ کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے اور مستحب عمل ہے اور اللہ نے اگر استطاعت دی ہو تو کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کا عقیقہ فرمایا، ترغیب دی اور پھر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الغلام مرہون بعقیقتہ او کما جاء فی الحدیث، کہ یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ گروی رکھوایا جاتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے میں. کیا مطلب گروی رکھوایا جاتا ہے؟ جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس بچے کی بیماریوں کو ختم فرماتے ہیں، اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، رحمت ہوتی ہے، شفقت کا معاملہ ہوتا ہے، صحت ان کی اچھی رہتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ترغیب دی گئی ہے عقیقے کی. ہاں اگر کوئی ایسا مقروض آدمی ہے یا غریب اور مفلس ہے کہ جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ عقیقہ کرنا فرض اور واجب نہیں ہے. تاہم اگر عقیقہ کیا جائے گا تو پھر سنت یہی ہے کہ اس جانور میں بھی عمر کا وہی لحاظ رکھا جائے جو ہم قربانی کے جانور میں رکھتے ہیں. جی سبحان اللہ، کلیئر. اچھا یہ بات بھی وضاحت فرما دیجئے مفتی صاحب کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے ہمارا ظاہر ہے وہ بکرے کے علاوہ یا دمبے کے علاوہ گائے ہے، 7 حصے ہیں، تو اس میں سے کچھ حصے
عقیقے کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ بالکل رکھے جا سکتے ہیں۔ قربانی کے موقع پر اگر کوئی آدمی ہے وہ قربانی کے لیے گائے کو ذبح کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اگر فرض کریں کہ وہ اپنا ایک حصہ قربانی کا رکھتا ہے، باقی 2 حصے وہ اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقے کے رکھتا ہے، تو بالکل رکھ سکتا ہے۔ یعنی قربانی والے جانور میں عقیقے کے حصے رکھنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ بالکل جائز ہے۔ ناصر صاحب ہیں کراچی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ ان کے ہاسپٹل میں کچھ مسیحی خواتین بھی کام کرتی ہیں، اگر وہ مسیحی خواتین مسلمان مرد کو غسل دیں تو ان کے غسل دینے سے مسلمان کے ذمے سے غسل ساقط ہو جاتا ہے؟ جی یہ اہم سوال ہے کہ بعض اوقات ہماری جو کرسچن کمیونٹی کے جو افراد ہوتے ہیں وہ مختلف ہاسپٹلز کے اندر کام کرتی ہیں خواتین ان کی، جی تو ان خواتین سے خاتون کو غسل دلانا، یا کوئی اگر مسیحی مرد ہے تو وہ کسی مسلمان مردے کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ اصولی طور پر مسلمان مرد یا عورت کو مسلمان ہی کو غسل دینا ضروری ہے۔ اچھا، مسلمان ہی غسل دے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ مسلمان پر حق ہے، مسلمان پر حق ہے اپنے مسلمان بھائی کا، اور مسلمان بہنوں پر حق ہے اپنی بہن کا، تو وہی غسل دیں۔ ایک تو یہ کہ حق ہے، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پاکی ناپاکی کے بہت سارے احکام ہوتے ہیں، ان پاکی ناپاکی کے احکام کا غیر مسلم کو پتہ اور ادراک بھی نہیں ہوگا، اور غیر مسلم کو جب پتہ نہیں ہے تو یہ ایک طرح سے یعنی ان کا چونکہ مذہب نہیں ہے تو ان کا معاملہ نہیں ہے، تو ہمارے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان پاکی ناپاکی کے احکام کا لحاظ رکھ سکیں گے۔ مثلا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہونا چاہیے، اچھا اس پانی کے اندر کوئی نجاست نہ گر جائے، اور اگر کوئی چھینٹیں نجاست وغیرہ کی آ گئی ہیں تو ایسی صورت میں پھر دوسرے پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سنت یہ ہے کہ بیری کے پتے وغیرہ کا پانی ہو، یعنی اس کے اندر، تو وہ یہ ان سنتوں پر، ان نجاستوں کے احکام سے بچاؤ کا، یہ طہارت کا، یہ پاکی ناپاکی کا کون لحاظ کرے گا؟ تو یہ لحاظ تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہی کرے گا۔ تو انتظامی طور پر بھی یہ ضروری ہے کہ مسلمان مرد کو مرد اور مسلمان عورت کو، مسلمان عورت مردہ کو غسل دینا چاہیے، حق بھی یہی ہے، اور احکام شریعت کے اعتبار سے، رعایت کے اعتبار سے فریضہ بھی یہی ہے۔ البتہ بعض فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مخصوص شکل ہو کہ جس شکل کے اندر کوئی مسلمان دستیاب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا اللہ بچائے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کوئی مسلمان دستیاب نہیں، یا کوئی مسلمان یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اچھا، اگر کوئی ایسی شکل و صورت ہو تو پھر ظاہر ہے کہ مجبوری ہے، ایسی مجبوری کے اندر پھر غیر مسلم سے بھی غسل دلوایا جا سکتا ہے۔ مجبوری کے اندر یہ ضروری ہے کیونکہ بہرحال غسل تو دینا ہے، جی ہاں، اور وہ تو فرض ہے، اور وہ مردے کو غسل دینا تو فرض ہے، تو اب اگر مسلمان نہیں دے رہے یا مسلمان دستیاب نہیں ہے تو ایسی صورت میں تو پھر غیر مسلم سے ہی غسل دلوایا جائے گا، مجبوری ہے، تو پھر مجبوری کی صورت میں گنجائش ہے، ورنہ عام حالات میں خود مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو غسل دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ غسل کی بات آپ نے بالکل واضح کر دی۔ مفتی صاحب، یہ ایگریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گواہ کے دستخط ہوتے ہیں اس پر، اور یہ ہمارا دینی جو ہدایت ہے ہمیں، وہ بھی یہ ہے کہ جو خاص طور پہ مالی معاملات ہوں اس میں گواہ بنا لیا کرو، تو ان گواہوں کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں بعض معاملات شریعت کیسے ہوتے ہیں کہ جس میں مسلمان گواہ کا ہونا ضروری ہے، بعض معاملات ہیں کہ جس میں جواز ہے کہ کسی غیر مسلم کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ نکاح کا معاملہ ہے، نکاح ایک طرف سے اگر ایک معاشرتی معاملہ ہے تو دوسری طرف سے انیق صاحب وہ ایک سنت انبیاء بھی ہے، اب عبادت بھی ہے، اور جب وہ ایک عبادت ہے، جب وہ سنت کا معاملہ ہے تو ایسی صورت میں مسلمان کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اسلام کا یعنی عبادت والا پہلو نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بعض صورتوں کے اندر غیر مسلم گواہ کو بھی گواہی کے طور پر اختیار کرنا جائز ہوتا ہے۔ مثلا کوئی واقعہ ہوا، کوئی جرم ہوا، کوئی خدا نخواستہ کوئی قتل وغیرہ ہوا، شہادتیں درکار ہیں، تو اس میں مسلمان کی شہادت
اور غیر مسلم کی شہادت دونوں کو یکساں سطح پر رکھا جائے گا؟ جن معاملات میں شریعت نے اجازت دے رکھی ہے اس میں تو پھر وہی ہے کہ وہ جو مرد ہے وہ مرد اگر دے رہا ہے تو وہ مسلمان کے برابر اس کی گواہی کو لیا جائے گا، اور جن معاملات میں اجازت نہیں ہے تو اس میں تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اچھا، جن معاملات میں اجازت ہی نہیں ہے لیکن غیر مسلم کی گواہی یا قابل جب قبول قابل ہے۔ قبول ہوگی کئی سارے معاملات میں۔ اچھا، اس کے اندر بھی پھر ایک بات اور ہے کہ وہ غیر مسلم جب گواہی دے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات حلف لیا جاتا ہے، تو پھر حلف کس سے دلوایا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق حلف لے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر اس نے تورات کے اوپر اس نے وہ کیا ہوا ہے تو وہ تورات کی قسم لے، اللہ کی قسم لے، تورات پر ہاتھ رکھوائے، اس کے ذریعے اوتھ لے۔ بائبل والا ہے تو بائبل کے ذریعے سے، جو اس کے ہاں تقدس کا معاملہ ہے وہ اس کے ذریعے سے قسم لے گا، وہ اس کے ذریعے سے حلف لے گا۔ لیکن کچھ معاملات کے اندر جواز ہے، کچھ معاملات کے اندر جواز نہیں، اور اس کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا۔ جن معاملات میں اسلام کا یا عبادت کا پہلو ہے وہاں غیر مسلم کی گواہی نہیں چلے گی، اور جن معاملات میں اس طرح کا نہیں ہے، جیسے آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ کوئی کاروباری معاملہ ہے، ایگریمنٹس وغیرہ ہیں، دنیاوی معاملہ ہے، تو اس کے اندر جواز ہے اور غیر مسلم کی گواہی لی جا سکتی ہے۔ غیر مسلم کی گواہی وہاں قبول ہے۔ جویریہ صاحبہ، سوال ان کا یہ ہے کہ بچے کی ڈیلیوری کا خرچہ شوہر کے ذمے ہوگا یا بیوی کے ذمے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے اجرت القابلہ کے عنوان سے یہ مسئلہ۔ اجرت القابلہ کا مطلب ہے دائی کی اجرت۔ اس زمانے میں چونکہ دائی کا معاملہ ہوتا تھا، تو آج بھی ہے لیکن ہاسپٹلز وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں، تو اجرت القابلہ یعنی دائی کی اجرت کس پر آئے گی؟ تو اس میں زیادہ یہی کہا گیا ہے کہ اس صورت میں شوہر پر اس کی اجرت آئے گی، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ یہ از قبیل علاج ہے، تو ظاہر ہے کہ علاج معالجے کا معاملہ ہے تو وہ شوہر پر آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ظاہر ہے کہ وہ جو بچہ ہے یا بچی، اس کا نسب تو والد سے ثابت ہوتا ہے، تو جب والد سے ثابت ہوتا ہے، والد کا وہ بچہ ہے، تو ایسی صورت میں اس پر مؤنت یعنی اس کے اخراجات بھی والد پر آئیں گے جو عورت کا شوہر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈیلیوری کے جو اخراجات ہیں وہ شوہر پر ہی آتے ہیں اور شوہر کو ہی ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب آپ یہ فرما رہے تھے اس کا جواب، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ سوال بنتا بھی ہے؟ انیق صاحب، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بنتا ہے، کیونکہ بنتا ہے شرعی طور پہ نہیں، شرعی طور پر نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے معاشرے میں تو بہت کچھ فساد ہو رہا ہے۔ اب سوال میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کیا یہ ڈیلیوری کے حوالے سے، ولادت اولاد کی، اس حوالے سے کہیں بھی کیا کوئی ایسا آپشن موجود ہے کہ جو اخراجات ہوں گے وہ بیوی کے ذمے ہوں گے؟ یعنی اصولی طور پر، شرعی طور پر تو یہ ہے کہ شوہر پر ہی ہے، اور وہ انڈرسٹوڈ بات ہے اور بدیہی بات ہے۔ لیکن عذاب یہ ہے کہ آج جس سماج و معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، تو ہمارے پاس جب سوالات آتے ہیں، استفتاءات آتے ہیں، ان استفتاءات میں بھرمار ہے اس بات کی۔ کئی دفعہ تو شوہر نان نفقہ نہیں دے رہا ہوتا، کئی دفعہ عدت کا خرچہ نہیں دے رہا ہوتا، کئی دفعہ ڈیلیوری کا خرچہ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو اس قسم کے جو مسائل آتے ہیں وہ ہمارے سماج کے، ہمارے زوال کی علامت اور گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اور بہت افسوسناک صورتحال بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ بیچاری وہ جو ہماری بہن ہوتی ہے، ہماری ماں بہن، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہسپتال کے اندر ہوتی ہے اور جھگڑا چل رہا ہوتا ہے کہ اب ولادت کے اخراجات یا علاج معالجے کے اخراجات میکے والے کریں گے، ماں باپ کریں گے، اور وہ عورت کے باپ کو مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی اس حالت کو تو نہیں برداشت کر سکتا، چنانچہ وہ بیچارہ کئی دفعہ خرچہ کرتا ہے۔ اور انیق صاحب، جس سماج کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ اب ان موضوعات پر تو عدالتوں کے اندر بھی مقدمے چلتے ہیں۔ بالکل، یہ کلچر اور کلچر کو دین سمجھ لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خرافات ہیں، بالکل خرافات، ناجائز۔ مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں اور کچھ سوالات یہاں سے لیں گے۔ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ لوگ سچ کہنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور خود وہ جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو دین میں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ مفتی صاحب، دیکھیں، بات یہ ہے کہ جن سچائیوں کا، جن احکام کا اسلامی شریعت نے ہمیں مأمور کر رکھا ہے، حکم دے رکھا ہے، کوئی اچھا کہے یا برا کہے، ہم نے وہ کام کرنے ہیں۔ نماز ہے، فریضہ ہے،
روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی کتنا ہی مذاق اڑائے، ہم نے بہرحال کرنا ہے، اور ہم پر یہی لاگو اور لازم کیا گیا ہے کہ ہم نے وہ احکام بجا لانے ہیں۔ کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی تحسین کرتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور آئے دن ہیں، آج بھی بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جس میں کسی متشرع آدمی کو یا کسی دیندار آدمی کا یا کوئی عالم دین ہوتا ہے یا کوئی مولوی صاحب ہوتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اسلام کا جو شریعت کا جو ہم پر حکم لازم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے بہرحال ہر صورت کے اندر وہ حکم بجا لانا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ ہوتا کیوں ہے، جو سوال کے اندر پوچھا گیا، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ وہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو آج کل کے ہمارے ہاں معاملات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سچائی اختیار کرنے لگے تو سچائی اختیار کرنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا، اور یہ سوال جب یہ ان کی طرف سے آ رہا تھا تو مجھے بہت ساری چیزیں ذہن کے اندر آ رہی تھی۔ مثال کے طور پر کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، کوئی آدمی اگر اپنی چیز کا عیب بیان کرے یا کوئی آدمی اپنی چیز کے پیمنٹوں کے بارے میں کوئی بات بیان کرے اور وہ سچی بات بیان کرے، حالانکہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ اگلے والا شاید خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کرے گا میرے سچ بولنے کی وجہ سے، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو پاگل ہو، تم سچ بول رہے ہو۔ آج کے دور میں یہ نہیں چلتا۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، بلکہ آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے جاوید ستار صاحب، بلڈر ہیں، انہوں نے مجھے ایک عجیب و غریب بات بتائی اور میں حیران رہ گیا۔ کہنے لگے کہ ہم جب بلڈنگ بناتے ہیں تو بلڈنگ مٹیریل پورا کرتے ہیں تو مارکیٹ میں ہم بدنام ہو گئے۔ اللہ، تو میں نے کہا کیسے بدنام ہوئے؟ کہتے ہر ٹیبل پہ ہمارا مذاق اڑ رہا ہے، شادی ہال میں جب بھی ہم جاتے تھے 4 8 10 دوست بیٹھے تو مذاق اڑتا تھا، ان کو دیکھو اتنا سریا ڈالتے جا رہے ہیں، ان کو دیکھو یہ اتنی سیمنٹ استعمال کرتے جا رہے ہیں، یہ دیکھو کرش، ارے بھائی تم کو کیا ہو گیا، جلدی جلدی سے سیمنٹ تھوڑا بہت لگاؤ اور جان چھوڑاؤ، فلیٹس بناؤ اور نکلو، اور تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے، تم نے کیا وہاں رہنا ہے، یا تمہارے لیے کیا کرنا ہے۔ یعنی کہتے ہیں سارے بلڈر نے ہمارا مذاق اڑایا، اور اس بات پر مذاق اڑایا کہ ہم جو قانون کے مطابق فالو کرتے ہوئے، جو اسٹینڈرڈ کے مطابق وہاں جو سریا لگنا تھا، جو کرش، بجری، سیمنٹ، بلاک، جو مٹیریل، بلڈنگ مٹیریل لگنا تھا، تو قانون کے مطابق چونکہ ہم اس کو فالو کر رہے تھے تو ہمارا مذاق اڑ رہا تھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ یہی صورتحال ہمارے بے شمار بزنسوں کے اندر ہے۔ اور ایئرپورٹ پر ایک صاحب نے خود سے کہا، وہ جو ویٹ کرنے والے ہیں جہاں پر اپنا سامان رکھا گیا، لگیج وغیرہ، کہ بھائی میرا سامان آپ کی مقررہ مقدار سے زیادہ ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ الاؤ تو نہیں ہے، آپ نے تو ٹکٹ پر اتنا kg الاؤ کر رکھا ہے، اور اب میرا جو یہ ویٹ ہے یہ زیادہ ہے۔ سارے مسافر اس کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، اور سارے کے سارے مسافر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ خود سے وہ پوچھ رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کون ہے، یہ پاکستان کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، اللہ اکبر، جن کا یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے، جتنے مسافر دائیں بائیں سراؤنڈنگ میں کھڑے نا، ان کو اس تعلیم کی ہوا تک نہیں لگی جو اس بزرگ شخصیت کو خدا نے جو علم دے رکھا تھا۔ بعد میں وہ سائٹ پر انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، آپ مذاق اڑا رہے تھے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن چونکہ شرعاً مسئلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے، اور ہم صبح شام لوگوں کو یہ مسائل بتاتے ہیں، تو ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو مقررہ ویٹ ہے ہم اس مقررہ ویٹ سے زیادہ وہ کریں؟ اگر اس کی توجہ نہیں جا رہی ہے تو میرا فرض بنتا ہے، اور میں اس کے لیے جیب میں پیسوں کا الگ سے لفافہ لے کر کے آیا ہوں، اور وہ اسی مقصد کے لیے لے کر آؤں، میرا سامان ضروری ہے، مگر چونکہ مقررہ ویٹ سے زیادہ ہو رہا ہے تو میں پیسے لے کر آؤں، بھائی ان کو جتنے پیسے دینے میرے پیٹ میں حرام نہ جائے، جو ہمارا دین بتاتا ہے۔ سوسائٹی، معاشرہ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بولنے والے مسلمان کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ قرآن تو فرما رہا ہے نا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا۔ ہم امتی ہیں، اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے
اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جی کہ مسلمان یہ ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان کے اندر یہ خرابی ہو سکتی ہے، یہ خرابی ہو سکتی ہے، مگر مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ ہوئے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک تو یہ کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، جس کا مطلب یہ کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کے اندر یہ بات ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہوگا بنیادی طور پر کہ وہ سچا آدمی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی بارے اللہ میں علیہ وسلم۔ قبل از دعوی نبوت جو بات مشہور تھی مکہ کی گلیوں کے اندر، مشرکین کے اندر بھی وہ دو لقب مشہور تھے، صادق اور امین ہونے کا لقب۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں اس زمانے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہ فرماتے ہوں گے؟ یقیناً فرماتے تھے۔ غار حرا جانا، غار حرا مکہ مکرمہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہمانوں کی خاطر تواضع نہ فرماتے تھے؟ فرماتے تھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ فرماتے تھے؟ ذکر، اذکار، محاسبہ، مراقبہ، مہمان نوازی، توکل، قناعت، ساری صفات تھی کہ نہیں تھی؟ نہ صرف یہ کہ تھی بلکہ پوری دنیا کو اگر یہ صفات ملی ہیں تو سب صدقہ اور فیضان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ساری صفات اپنی شکل کے اعتبار سے بدرجہ اتم و اکمل اگر کسی ہستی کے اندر موجود تھی تو وہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضرت پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت میں یہ ساری صفات تھی۔ مگر آپ اندازہ لگائیے کہ ان تمام صفات کے نام سے قبل از اسلام یعنی قبل از دعوی نبوت وہ مشہور نہ ہوئے، مشہور ہوئے تو صادق اور مشہور ہوئے تو امین و امانت دار۔ پتہ چلا یہ صفات اتنی زیادہ معروف اور غالب تھی کہ یہ وہ ہستی ہے جو سچ بولتی ہیں، یہ وہ ذات ہے جن کے ہاں سے کبھی سچائی کے علاوہ، صداقت کے علاوہ کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ وہی تو مشہور واقعہ ہے جب وہ پہاڑی پر جا کر کے کھڑے ہو کر کے فرمایا بتاؤ اگر میں یہ کہوں ادھر سے لشکر آ رہا ہے تو ان غیر مسلمون ابو لہب جس کے اندر تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم یہ تو کہیں گے ہماری آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، مگر یہ نہیں کہ قد جربناک مرارا، تحقیق ہم نے آپ کا تجربہ کئی دفعہ کر لیا ہے۔ آپ کی زبان سے سچائی کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں نکلتی۔ تو صادق اور امین ہونا پتہ چلا یہ اسلام کا ٹائٹل ہے، پتہ چلا یہ اسلام کا تعارف ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات مشہور ہوئی ہیں تو قیامت تک آنے والے مبلغین و داعیان اسلام اور امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے یہ سبق اور فلسفہ و پیغام ہے کہ اگر تم اپنی دعوت میں تاثیر چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری تبلیغ کے اندر تاثیر ہو، تو پھر زبان کو سچا کرنا پڑے گا، امانت داری کی صفت اختیار کرنی پڑے گی۔ صداقت کے بغیر تم کہو کہ تمہاری دعوت پھیل جائے، تمہاری دعوت اور نشر و اشاعت اور ارشاد و تبلیغ کے اندر تاثیر آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ شرعاً ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ صفات رچی بسی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو آج ہمارے سماج میں بے شمار شکلوں کے اندر یعنی سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے، جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے جاتے ہیں، اپنے آپ کو انفٹ قرار دلا کر کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے جاتے ہیں، اچھا چھٹیوں کی درخواستیں لی جاتی ہیں، محکموں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور انیق صاحب یہ سارے کے سارے کام کیے جاتے ہیں اور کبھی ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آتا کہ ہم یہ ناجائز کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو روٹین ورک ہے، کہتے ہیں تو ہوتا ہی ایسا ہی ہے۔ بلکہ جو سوال کیا انہوں نے کہ جو سچ بول رہا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نوبت بہیں جا رسید۔ اندازہ لگائیے، بجائے اس کے کہ دوسرے اس کی تقلید کرتے، بجائے اس کے کہ اس کی تحسین کی جاتی، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن انیق صاحب ایک اور بات بھی ہے، آپ کا تجربہ بھی ہوگا، ہمارے بے شمار ناظرین و سامعین جو کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو سننے والے، جو بڑی عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو تجربہ ہے یہ ہر ایک کو، یہ ہم نے سیکھا ہے، دیکھا ہے، ایک خدائی نظام بھی چلتا ہے، سبحان اللہ، ایک سسٹم بھی چلتا ہے، اللہ خدائی مدد بھی چلتی ہے، ایک تقدیری نظام چلتا ہے، اور وہ تقدیری تکوینی نظام ایسا چلتا ہے۔ آج اپنے کیش کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا بزنس مین یہ سوچتا ہے کہ میں نے گولی فٹ کر دی یا میں فنکاری سے کام لے چکا ہوں، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ تو نے عارضی اور وقتی مختصر اور سرسری ایک فائدہ لیا، لیکن جو تو نے دائمی اپنا بزنس کا نقصان کیا،
ہم آخرت کی بات نہیں کر رہے. جی جو تو نے اپنا دائمی بزنس کا نقصان جی ہاں. کیا اور جو تو نے اپنا دائمی رزق و معاش کا نقصان کیا ہے، کیونکہ خدا کا نظام تو یہ سارا دیکھ رہا ہے نا، تو خدائی سسٹم بھی تو چلتا ہے نا، خدائی نظام بھی تو چلتا ہے. جھوٹ بول کر تم نے 100 روپے بچا لیا، لیکن اس 100 روپے کی نحوست سے تم نے ایک اور جگہ پر خدا کی تقدیر و نظام میں لاکھ کا لاس کر دیا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت چلی جاتی ہے. یہ تو برکت کو ڈیفائن کرنا ایک ذرا لمبا چوڑا کام ہے نا، لیکن آپ نے جو بات کی یہ بہت اہم بات کی. وہ پیٹرول پمپس کہ جہاں پیٹرول پورا دیا جاتا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ کیوں بھائی؟ وہ شاپس، وہ سپر مارکیٹس کہ جہاں ایماندارانہ انداز سے کام ہوتا ہے، وہاں جوک در جوک لوگ جاتے ہیں. وہی اللہ کی تائید. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن کیا سچ بولنے والا کبھی تنہا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں. اس کے ساتھ جو خدائی مدد و نصرت اور جو اللہ کے ملائکہ اور فرشتے جو اس کی بیک پر ہوتے ہیں، جو اس کی مدد و نصرت کرتے ہیں، وہ ایک پورا ایک نظام جو تکوینی طور پر چلتا ہے، اور وہ جو مومن کے ساتھ ایک سسٹم جو مدد کرنے کے لیے چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ الصدق ینجی والکذب یہلک. تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا کیا کہ سچائی تو نجات دینے والی چیز ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالنے والی. یعنی میرا ایک مسلمان بھائی دفتر کے اندر بیٹھ کر فرض کرے جھوٹ بول کر لاکھ روپیہ حاصل کر رہا، یا رشوت کا اس نے لاکھ روپیہ حاصل کیا، اب اسے ظاہری طور پر نگاہوں سے نظر کیا آ رہا ہے؟ یہ نوٹ ہے نا، 99 کا چکر، مادہ پرستی کی مشین، دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنے کی عادت. اب اس کے نظر میں اس کو لگ رہا ہے مال زیادہ آ گیا، پیسہ زیادہ آ گیا. اسی سمے قدرت کا ایک نظام چلا اور اللہ بچائے اس کے جوان بیٹے کے ایکسیڈنٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اب وہ اس کو نظر نہیں آ رہا. اچھا اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو میں نے لاکھ روپے رشوت لی تھی نا، یہ اس کی نحوست سے یہ میرا جوان بیٹا آج روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا. یہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس کی وجہ یہ کہ آج پردے ڈلے ہوئے ہیں آنکھوں پر، اور ایک دور آئے گا یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر وہ والا جو غیبی سسٹم ہے وہ نظر آئے گا، پھر پتہ چلے گا کیا کھویا کیا پایا. اچھا اسی طرح سے میں نے لاکھ روپے رشوت دے دی، میں گھر کے اندر جا بعد میں رہا ہوں، وہ جو گھر کے اندر میری ماں بیٹھی ہوئی ہے یا وہ جو اہلیہ ہے اس کو ایک ایسا موذی مرض لائق ہو گیا ہے، اب لاکھ کے بجائے 5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. یہ تکوینی نظام بھی تو چلتا ہے نا، یہ پورا ایک تقدیری سسٹم بھی تو چلتا ہے. اچھا میں نے لے لیے، خود میرے بارے میں اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو ایک موذی مرض لاحق ہوگا، ایک اس کو متعدی مرض لاحق ہوگا، ایک مہلک مرض اور بیماری اس کو لاحق ہوگی، ایک مقدمہ اور ایک عذاب اب اس کو جھیلنا پڑے گا، ایک نئی مصیبت اس کے لیے طے کر دی گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری آنکھیں تو صرف اور صرف سامنے نظر آنے والے نوٹوں پر چل رہی ہے، جبکہ پیچھے جو تکوینی نظام چل رہا ہے وہ تکوینی نظام میں کیسے اس کو اگنور کر سکتا ہوں؟ اگر میرا عقیدہ پختہ ہے، اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، تو مجھے اس بات پر زبانی نہیں قلبی اور دماغی طور پر ایمان لانا چاہیے کہ سچائی نجات دینے والی چیز ہے اور جھوٹ ہلاکت کے اندر مبتلا کرنے والی چیز ہے. چاہے ظاہری طور پر ہمیں گنتی کے اعتبار سے رقم اور مقدار اور کوانٹٹی کے اعتبار سے پیسوں کے چند نوٹ اور کرنسی کیوں نظر نہ آ جائے، لیکن یہ ہلاکت کے اندر مبتلا کرنے والے اسباب ہیں. اور یہ میرا اور آپ کا کسی مولوی صاحب مفتی صاحب کا فتویٰ ہی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے بار بار کے یہ ارشادات ہیں. تو بحیثیت مومن ہمیں ان ارشادات کو سامنے رکھنا چاہیے. اور وہ جو آپ نے کہا جو سچ بولے گا، اب اس کے نتیجے میں دوسری طرف دیکھ لیں، جو سچ بولے گا اب خدائی سسٹم اس کی مدد پر اترے گا، اب اس کے لیے باقاعدہ طور پر سچائی کا ایک نظام، اس کے اثرات چلیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے ملائکہ کئی میل اس سے دور ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. ہمیں تو بدبو نظر نہیں آتی، ادھر تو وہ کیش کاؤنٹر پہ قہقہ لگا رہا ہے، ہمیں تو ظاہری طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ میں بڑا فنکار ہوں،
میں نے بڑی مہارت سے کام لیا اور میں نے گولی فٹ کر دی، میں نے آج اس کو ٹال دیا، میں نے اگنور کر دیا، ہم اس کو بڑی کاریگری سمجھ رہے ہیں، اسے اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے پاک صاف شفاف معاشروں میں ہم آلودگی پھیلا دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھواں نکل رہا ہے، یہ اسموک کے مسائل ہیں، یہ کیمیکلز آ رہے ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جھوٹ بولنے سے جو انوائرمنٹل پولوشن ہو رہا ہے وہ ان سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، اور یہ فتویٰ کسی کا عام آدمی کا نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے ارشاد اللہ علیہ مبارک وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر سے اختلاف کی وجہ سے اپنے میکے چلی گئی ہے، اس کے شوہر کا کہنا ہے کہ وہ اسقاط حمل کروا دے، ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد، بہت بڑا سوال۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر خاتون کو پریگننسی ہو گئی ہے تو اس پریگننسی کو ضائع کروانا یا اس کا اسقاط کروانا شریعت میں جائز نہیں ہے اور حرام ہے، بالخصوص جو شکل انہوں نے بتائی ہے اس کے اندر۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اسقاط حمل کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، بعض کنڈیشنل شکلوں اور صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے، مگر وہ صورت ہے جس میں خود عورت کو کوئی عذر لاحق ہو۔ مثال کے طور پر عورت کو اگلی ولادت میں جان سے جانے کا خطرہ ہو، ناقابل برداشت کمزوری یا شدید قسم کی تکلیف کا اندیشہ ہو، یا ماہر مسلمان ڈاکٹروں نے ان کا میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد طبی پوائنٹ آف ویو سے یہ بتایا ہو کہ تمہاری اگلی ولادت کی وجہ سے تمہاری جان جا سکتی ہے، یا تمہاری اگلی ولادت کی وجہ سے ایک ایسی ناقابل برداشت اذیت اور تکلیف تم کو سہنی پڑے گی کہ جو تمہارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ دو چار شکلیں اور صورتیں، مگر یہ عذر تو عورت کو لاحق ہو سکتا ہے۔ یہاں صورتحال یہ کہ عورت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شوہر نے اس کو جبراً اور زبردستی طور پر یہ کہہ رکھا ہے کہ نعوذ باللہ تم اسقاط حمل کرواؤ اور تم پریگننسی کو ضائع کرواؤ، یہ بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے۔ ایک اور بات بھی میں بتا دوں، یہ ہم نے لفظ استعمال کیا ناجائز ہونے کا، ہم نے لفظ استعمال کیا حرام ہونے کا، ہم نے لفظ استعمال کیا کہ یہ ممنوع ہے، لیکن اگر پریگننسی کو 120 دن گزر چکے ہوں، 4 مہینے، اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ناجائز یا حرام و ممنوع نہیں، قتل ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، جس میں 5 سزائیں ہیں، اور اسلام کہتا ہے 120 دن گزرنے کے بعد اس بچے کا ابارشن کروانا یا مس کیریج کروانا، یہ بالکل ایسے ہی ہے روڈ پہ چلتے ہوئے کسی انسان کو تم نے قتل کر دیا ہو، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جان پڑ گئی ہے بھائی، اور جب سانس آ گیا، جب جان پڑ چکی ہے، وہ اسی طرح کا ایک معصوم، اسی طرح کا ایک محفوظ مسلمان اور انسان ہے جیسے دنیا میں عام چلتے ہوئے سانس والے جاندار اور انسان ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ ہم نے جب کہا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ ناجائز اور حرام کی بات بھی صرف اس وقت تک ہے جب تک 120 دن نہ گزرے ہوں۔ اگر وہ گزر چکے، اب اگر وہ یہ کہتے ہیں اسقاط حمل کراؤ، تو یہ قتل کا آرڈر دے رہا ہے اور جان سے مارنے کا آرڈر دے رہا ہے اور لاش گرانے کا آرڈر دے رہا ہے، اور اس کے اوپر جو یہ عذاب ہے کہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا، خدا کی لعنت ہوگی اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا جائے گا، اللہ کا غصہ اس کے اوپر قیامت والے دن ہوگا، یہ سارے کے سارے 5 عذاب اس کے اوپر آئیں گے۔ اور دوسری بات، اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے اس حکم کو مانے، حرام ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت ہرگز جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ اگر یہ عورت بھی بچے کو ضائع کروائے گی 120 دن کے بعد تو یہ بھی قاتلہ شمار ہوگی، اور اس قتل کے اندر شوہر بھی شریک ہوگا اور یہ ماں بھی شریک ہوگی، اس لیے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری آخری بات یہ عرض کروں، کیوں اسقاط حمل کا شوہر آرڈر دے رہا ہے؟ تو کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ پیسے یا معاش کا مسئلہ ہے۔ خدا قرآن کریم کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم۔
ہم دیتے ہیں ہم رزق دیتے بھائی، ہیں تم رزق، کب سے اللہ رازق بن گئے، تم کب سے رزاق بن گئے، اللہ تم نے یہ اکبر۔ سیٹ کب سے سنبھالنا شروع کر دی؟ ہم اس کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ رب کہتے ہی اس کو ہیں کہ کوئی جان دنیا میں بعد میں وجود میں آتی ہے، اس کے لیے روزگار کا، روزی کا انتظام اللہ پہلے کر دیتا ہے۔ اللہ بچہ ابھی پیدا ہوا لیکن خدا نے ماں کے سینے کے اندر اس کی غذا اور خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ رب کی شان ہے، لہٰذا اس طرح کے کسی حرکت کو نہ صرف یہ کہ اسلامی طور پر جائز قرار دیا جا سکتا ہے، یہ ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، شرعاً بھی ممنوع ہے، سبحان اللہ۔ قانوناً بھی ممنوع اور ناجائز اور حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اجازت سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے روز فخر کروں گا۔ جی جی بالکل بالکل یہی ہے۔ تو ایک مسلمان آج جو نئے نئے نعرے آتے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے، کہ ہم یہ تنظیم نسل کرنا چاہتے ہیں، تحدید نسل نہیں کرنا چاہتے، یہ میٹھی میٹھی باتیں سامنے آتی ہیں۔ بچوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اچھا، اور جب یہ ساری کمپین چلائی جاتی ہے تو اسی سمے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ملک میں خدا نے وسائل دے رکھے تھے، کیا ہم نے ان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اور کیا ہم نے کرپشن کو ختم کیا ہے، بددیانتی اور لوٹ مار کو ختم کیا ہے؟ اس وطن عزیز پیارے وطن پاکستان سے خدا کی قسم اگر کرپشن اور بددیانتی اور خیانت والی ان برائیوں کو ختم کر لیا جائے تو اس وقت جتنی نسل یہاں پر موجود ہے اس سے 3 گنا زیادہ بھی اگر نسل ہو تب بھی پورا ہو جائے گا، اور زکوٰۃ لینے والا نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وسائل پر قبضہ ہو جاتا ہے، استحصال ہو جاتا ہے، کرپشن ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے۔ مفتی صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کے ہم بڑے ممنون کہ وہ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جب تمہارے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ جب تمہارے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار